میرے صحابہ کا وجود اس دھرتی پر امن کا ذریعہ ہے میری امت کے لیے. صحابہ جب تک دنیا میں رہیں گے کوئی فتنہ نہیں ہوگا, فتنے کم رہیں گے. میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت کے لیے فتنوں کا ایک بڑا دروازہ کھل جائے گا, ایک لامتناہی فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ نے اس حدیث میں غور کیا کہ صحابہ کا وجود امت کے لیے امن کا ذریعہ بتایا گیا. یہ وہ صحابہ ہیں میرے بھائیوں. تمہید اس لیے میں اتنی بڑی بتا رہا ہوں, آج بچہ معاشرے میں کتنے لوگ ہیں صحابہ پہ جو ہے بات کرتے ہیں, صحابہ کے خلاف بولتے ہیں, وہ ایسے تھے یہ ایسے تھے. اللہ کے بندو سوچو تو صحیح, کس کے بارے میں تم زبان کھول رہے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, انہوں نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے, اللہ کے نبی کے فرامین کو سنا ہے, اللہ کے نبی کے فرامین پہ عمل کیا ہے, امانت داری کے ساتھ امت تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچایا ہے. میرے بھائیوں, صحابہ کا تذکرہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے, ان کی زندگیوں کو آئیڈیل بنانا ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہمیں کسی آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. ذرا سوچئے, معاشرے کا وہ کچرا ہے, کچرا جسے کچرے کی جگہ پہ رکھنا چاہیے, ہم نے اپنے دلوں میں ان کی محبتوں کو بسائے رکھا. میری ماؤں بہنوں, میرے بھائیوں, آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, امن کے ساتھ اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھیے لوگ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں, اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے؟ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے, ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. صحابہ کی گھروں کو دیکھیے, گھر مدینے میں تھے, اور قبریں چیک کیجئے, قبریں میں مدینے میں نہیں ہے, بہت سارے صحابہ کی قبریں کہیں دنیا کے کونے کونے میں. کیسے؟ یعنی اللہ کے نبی کے اور اللہ کے پیغام کو لے کے دنیا میں بیوی کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, اپنی پوری قربانی دے دی اللہ کے راستے میں, تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے اور سارے کے سارے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی نار جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں. بڑی قربانیاں دی ہیں, ایسا اسلام تک نہیں پہنچا ہے. قربانیوں کو یاد کرنا, ان کی قربانیوں کو جو ہے یاد کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایسا ضروری ہے. صحابہ نے جتنا خون بہایا ہے, ہم اتنا پسینہ بھی اللہ کے راستے میں نہیں بہائے. صحابہ نے اللہ کے راستے میں گردنیں کٹوائی ہے, ہم اللہ کے راستے میں اپنی گردن کو جھکانے کے لیے 5 وقتہ نماز میں تیار نہیں ہے. سوچو ذرا, میری جگہ اور آپ کی جگہ صحابہ ہے تو وہ جگہ پہ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. ایک شوہر ہے, شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے, ایک بیوی کو اس کے شوہر کے سامنے مارا جائے, عام لوگوں کے سامنے, کیا گزرے گی آپ پہ؟ صحابہ کو مارا گیا, دنیا کے لیے نہیں میرے بھائی, آخرت کے لیے. شوہر کو بیوی کے سامنے, بیوی کو شوہر کے سامنے, اور ماں باپ کے سامنے بچے کو پیٹا گیا. اور ایسا نہیں ہے, ایسا مارا گیا, ایسا مارا گیا. سمیہ رضی اللہ عنہا یہ اول خاتون تھی میری ماں بہنوں میرے بھائیوں, جو اسلام کے لیے سب سے پہلے اسلام کی ترقی کے لیے, اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس ظالم نے اللہ اکبر سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا. شہید, انگلی کٹانے کے لیے تیار نہیں, ہم شہید ہو گئی اللہ کے اس دین کے خاطر. سمیہ رضی اللہ عنہ, وہی رضامندی یہ صحابہ کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے ان کے جیتے جی اللہ نے وہ فضیلت, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اسی دنیا میں دے دیا. آپ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 پڑھیے, اس میں اللہ نے ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ مہاجر اور انصار صحابہ اور ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے, ان کو آئیڈیل مان کر, ان کو نمونہ مان کے, ان کے نقش قدم پہ چلنے والے, ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس بڑی کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ مقصد اللہ نے سورۃ الذاریات میں واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو اس کائنات میں بسایا ہے اس لیے کہ یہ سارے کے سارے صرف اور صرف میری عبادت کریں، میری ہی بندگی کریں۔ بے پایاں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اخلاق کے اس زوال کے دور میں بے حیائی اور عریانیت کے ننگے ناچ کے اس زمانے میں صحابہ کی زندگیوں کو یاد کرنا، صحابیات کی سیرت کو پڑھنا، ان کی زندگیوں کو سننا، ان کی زندگیوں کو سنانا، ان کی زندگیوں کے اسباق کو سیکھنا، ان کی زندگیوں کے اسباق کو سکھانا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ پاکیزہ نفوس ایسے نفوس ہیں جن کی تعریف اس کائنات کا شہنشاہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں جا بجا ان کی تعریف کی ہے، جا بجا ان کی تعریف کی ہے، جا بجا تعریف کی ہے۔ آپ قرآن کھولیے، کتنے مقامات پر یہ پائیں گے اللہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک هم الفائزون، کہیں اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اللہ کہتا ہے کہیں اولئک هم الراشدون، کہیں اللہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اللہ کہیں کہتا ہے اولئک هم المتقون۔ کہتا ہے کہ اے انسانوں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ کامیاب ہونے والی جماعت ہے، یہ رشد و ہدایت پانے والی جماعت ہے، یہ صادقین کی جماعت ہے، یہ متقین کی جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا صحابہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں صحابہ کی تعریف بیان کی، نہ صرف تعریف بیان کی بلکہ ان کے ایمان کو حق کا معیار قرار دیا،
ان کو نمونہ بنانے کی تعلیم دی، اور یہ بھی کہا کہ ان کو نمونہ بنانے والا ہی آخرت میں نجات پائے گا، جو صحابہ کے راستے سے ہٹے گا، جو صحابہ کے منہج سے ہٹے گا، وہ آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ وہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ لے آئے۔ اللہ اکبر۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے وہی بات اس میں ارشاد فرمائی کہ لوگو فَإِنْ آمَنُوا، تم ایسا ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ صحابہ ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب جا کے تم ہدایت والے ہو گئے۔ ویسا ایمان نہیں لائیں گے، اللہ پر بھی ایمان ہے، غیر اللہ کے ساتھ بھی جو ایمان ہے ان کے ساتھ بھی شرک کر رہے ہیں، ایمان قبول نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت جو ہے 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، کہا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ہاں ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے بتائیے، اس کا تعارف کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما انا علیہ اليوم، یہاں تک بات نہیں رکی، ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہا کہ آج کے دن جس ایمان پر، جس نہج پر، جس جو ہے منہج پر میں باقی ہوں، ساتھ میں کہا کہ میرے صحابہ جس منہج پہ آج باقی ہیں، جو اس منہج پہ آئے گا وہی جو ہے نجات والا فرقہ ہے، فرقہ ناجیہ یہ ہے، اس کے علاوہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کے بہترین باتیں ارشاد فرمائے، بہترین تقریر کی، وجلت منها القلوب ذرفت منها العیون، کہا کہ ہمارے دل دہل گئے اور آنکھوں سے صحابہ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ میں سے ایک نے اٹھ کے کہا، اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی آپ کی آخری جو ہے تقریر لگ رہی ہے، کوئی وصیت فرمائیے، آپ کے بعد ہم اس کو پکڑے رہیں گے اور نجات پائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، کہا کہ تمہارا جو امیر بنایا جائے گا اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہا کہ جو میرے پاس زندہ رہیں گے بہت اختلافات دیکھیں گے میری موت کے بعد۔ علیکم بسنتی، قیامت تک آنے والے انسانوں سے یہ وصیت فرمائی کہ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ بات یہاں تک نہیں رکی، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا کہ ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، کہا کہ داڑھوں سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو چھڑانے سے آسانی سے نہیں چھوڑتی، کہا کہ جیسے داڑھوں سے پکڑتے ہو سنت کو میری اور میرے صحابہ کی مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی اتباع کرنے کی تعلیم دی ہے۔ صحابہ کی اتباع لازمی ہے، صحابہ کو نمونہ بنانا لازمی ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ یقین مانیے دین اسلام کے سب سے پہلے مخاطب یہی تھے، وحی الہی جب نازل ہو رہی تھی تو صحابہ سے خطاب ہو رہا تھا، سب سے پہلے مخاطب یہی تھے۔ دین اسلام کی سب سے پہلے محافظ یہی تھے، دین اسلام کی حفاظت کرنے والی جماعت یہی تھی، دین اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والی یہی ٹیم تھی، دین اسلام کی دعوت کو انسانوں تک پہنچانے والی یہی ٹیم تھی، یہی صحابہ کی جماعت تھی۔ سب سے پہلے داعی، سب سے پہلے مبلغ بن کے دنیا میں آگے بڑھے۔ آپ یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کتنی بڑی فضیلت صحابہ کی بیان کی۔ فرمایا، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد،
کہا کہ لوگوں یہ آسمان کی بقا یہ ستارے ہیں، یہ ستارے جب بے نور ہو جائیں گے یہ آسمان برباد ہو جائے گا، سمجھ جاؤ کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کو اللہ ختم کر دے گا تو آسمان کی بھی ضرورت نہیں، آسمان کو بھی ختم کر دے گا، قیامت آ جائے گی۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، کہا کہ میں امن و امان کا ذریعہ ہوں میرے صحابہ کے لیے، میرے رہتے رہتے میرے جیتے جی کوئی فتنہ پنپے گا نہیں، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا میرے صحابہ پہ ایک آزمائش اور فتنے شروع ہو جائیں گے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، کہا کہ میرے صحابہ کا وجود میری امت کے لیے امن کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے صحابہ کا وجود اس دھرتی پر امن کا ذریعہ ہے میری امت کے لیے۔ صحابہ جب تک دنیا میں رہیں گے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، فتنے کم رہیں گے۔ میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت کے لیے فتنوں کا ایک بڑا دروازہ کھل جائے گا، ایک لامتناہی فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اس حدیث میں غور کیا کہ صحابہ کا وجود امت کے لیے امن کا ذریعہ بتایا گیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں میرے بھائیوں، تمہید اس لیے میں اتنی بڑی بتا رہا ہوں۔ آج بچہ معاشرے میں کتنے لوگ ہیں صحابہ پہ جو ہے بات کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، وہ ایسے تھے یہ ایسے تھے۔ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، کس کے بارے میں تم زبان کھول رہے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کو سنا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین پہ عمل کیا ہے، امانت داری کے ساتھ امت تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچایا ہے۔ معزز حضرات، آپ غور کیجئے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اچانک مل گئے، نہیں ہے۔ جیسے قرآن سے پہلے تورات، زبور اور انجیل اور پچھلے جتنے کتابیں تھیں، ساری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے، لوگوں کا تزکیہ کریں گے، یہ آخری پیغمبر ہوں گے جو سارے پیغمبروں کے سردار ہوں گے، ساری انسانیت کے سردار ہوں گے۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتابوں میں ہوا، وہیں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی تذکرہ ہوا۔ پچھلے کتابوں میں ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ نے پچھلی کتابوں میں یہ فرمایا وہ محمد آئیں گے، محمد کے صحابہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے۔ آپ سورہ فتح پڑھیے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل۔ اللہ نے کتنی پیاری صفات بیان کیا صحابہ کی، آپ پوری آیت پڑھیے، کہا کہ یہ ان کی مثال نہ صرف ہم قرآن میں بلکہ ہم قرآن سے پہلے جتنی کتابیں گزری ہیں ساری کتابوں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئیں گے جو ایسے ایمان والے ہوں گے، ایسی مدد نبی کی کریں گے جس کی مثال دنیا دیتی رہے گی۔ اللہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ جماعت ایسی جماعت نہیں ہے، اللہ نے اس مٹی کا انتخاب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ اور کیجئے، قرآن و حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اللہ والا کیوں نہ ہو۔ وہ کامیاب کب سمجھے گا اپنے آپ کو؟ جب جنت میں جائے گا، اب وہ سب سوچے گا اب میں کامیاب ہو گیا۔ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے ایک آواز آئے گی اللہ کی جانب سے، یا اہل الجنہ، اے جنتی لوگو۔ جنتی کہیں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں۔ اللہ کہے گا وَهَلْ رَضِيتُمْ، کہا کہ اے جنتی میرے بندو کیا راضی ہو، نعمتیں ملی ہیں؟ جنتی کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ۔ جنتی کہیں گے کہ پروردگارا
تو نے اتنی نعمتیں دیا ہے، ہمارے چہروں کو روشن کیا، ہمارے اعمال کو وزنی کیا، تیری رحمت تھے، تیرے فضل سے، ورنہ تو ہم جنت میں جانے کے لائق نہیں، جنت نصیب فرمایا اللہ۔ اللہ کہے گا کہ میں اس سے بھی زیادہ، وَأَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، کیا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت نہ دوں؟ ہر انسان کو دنیا میں ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، راضی ہے کہ نہیں۔ اب جنت میں جانے کے بعد بھی وہی لگا رہے گا۔ اللہ کہے گا أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْقَطَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں جو خوف ہے نکال دو۔ آج میں تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ چیز نکال دیجیے، جنتی اور خوش ہو جائیں گے، اب ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں جو ہم سے راضی ہو گیا اس کی رضامندی ہم پہ واجب ہو گئی۔ کب؟ ایک مومن کو جنت میں جانے کے بعد، کتنا بڑا لمبا سفر طے کرنے کے بعد اللہ کی رضامندی مل رہی ہے۔ ہاں، وہی رضامندی یہ صحابہ کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے، ان کے جیتے جی اللہ نے وہ فضیلت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اسی دنیا میں دے دیا۔ آپ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 پڑھیے، اس میں اللہ نے ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجر اور انصار صحابہ اور ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے، ان کو آئیڈیل مان کر، ان کو نمونہ مان کے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو غیب کا علم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کو غیب کا علم ہے، یعنی صحابہ پہ جب یہ آیت نازل ہوئے اللہ کے نبی پہ، صحابہ کے بارے میں اللہ کو غیب کا علم تھا۔ صحابہ کے مرنے تک ان کے کیا کیا واقعات ہونے والے ہیں، ان سے کیا غلطی ہوگی، کیا بھول ہوگی، کیا غلط فہمیاں ہوں گی، کیا لڑائیاں ہوں گی، کیا لڑایا جائے گا، کیا اختلاف ہوں گے، اللہ کو معلوم ہے۔ ان تمام کے باوجود ان کی اتنی بڑی قربانی تھی دین اسلام کے لیے، اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر کے جنت کا ٹائٹل اسی دنیا میں دے دیا۔ مجھے اور آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آج آ کے ہم ان کی ان کے سلسلے میں زبان کھولے؟ اللہ راضی ہو گیا ان سے، اگرچہ ان سے کچھ غلط فہمیاں ہو گئی آپس میں، یہودی لوگ آپس میں صحابہ کے اختلافات ڈال دیے، تو اللہ نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا حق بنتا ہے کہ ان کے بارے میں زبان کھولے؟ دیکھیے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، کیا کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک، ہمیں بتائیے کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ یہودی سازشیں تھی، صحابہ کے درمیان اختلافات ڈال دی۔ اختلافات کی وجہ سے کچھ وہ زمانہ اچھا نہیں تھا، وہ زمانے میں اختلافات تھے، فتنے ہونے لگے، کچھ لڑائیاں ہونے لگی، جنگ صفین ہونے لگی۔ تو ایک طرف یہ دور تھا، ایک طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں امن آ چکا تھا، علی منہاج النبوہ، انہوں نے بہترین انداز میں حکومت کی ہے، کیا یہ افضل ہے، یہ افضل ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اللہ کے بندے، صحابی کے مقابلے میں تابعی کو لا رہے ہو، امیر معاویہ وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے سے معاویہ نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ امیر معاویہ وہ ہیں جب قرآن نازل ہوتا تو کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں کئی جنگوں پہ اللہ کے نبی نے انہیں بھیجا ہے۔ کہا کہ امیر معاویہ کسی جنگ میں لڑنے کے لیے گئے ہیں، جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول آئی تھی، وہ دھول عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا نہیں میرے بھائی، اللہ نے صحابہ کو چن کے نبی کو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کے طور پر متعین کیا ہے۔ یہ سلیکشن تھی، یہ جماعت ایسے ہی وجود میں نہیں آئی، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ! یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی فضیلتیں کیا بیان کروں؟ یہ تو انسانی دل ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں تو اس کی عظمت آنا ہی ہے، اسے جمادات
یہ حجر، یہ شجر، یہ پتھر جسے ہم بے جان مخلوق کہتے ہیں. آپ پڑھیے یہ صحابہ کی عظمت کو سلام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر موجود تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پہ چڑھے، ابو بکر و عمر عثمان کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھے، تو احد کا پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، حرکت کرنے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اس پہ مارتے ہوئے کہا اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. یعنی وہ خوشی سے جھومنے لگا تو کہا کہ اے پہاڑ تھم جا تھم جا، تیرے ماتھے پہ ایک نبی کھڑا ہوا ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہونے والے ہیں. یعنی وہیں پر پیشن گوئی فرمائی کہ یہ دو صحابہ شہید ہونے والے ہیں. دیکھیے یہ پہاڑ ہے جسے ہم بے جان مخلوق کہتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے. بسند صحیح روایت ہے. اب غور کیجئے، صحابہ کا ایک قافلہ نکلا، سفر میں تھے، صحابہ کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ایک صحابی تھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ. چلتے چلتے راستہ بھٹک گئے، قافلہ آگے نکل گیا، یہ پیچھے ہیں، یہ کہاں بھٹک گئے نہیں معلوم. اب جنگل کا راستہ جا رہے ہیں، اچانک بڑا شیر نظر آیا. اللہ اکبر، شیر نظر آیا. وہ شیر کو دیکھے انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. شیر آگے بڑھ رہا تھا، سفینہ رضی اللہ عنہ اس کے آگے بڑھ رہے تھے. اس کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یا ابا الحارث، ابا الحارث یعنی شیر کی کنیت ہے. کہا کہ اے شیر، میں کوئی عام انسان نہیں ہے، مجھ پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کائنات کے عظیم ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہوں. یہ سننا تھا. شیر کا پتا پانی ہو گیا، آ کے دم دبا کے اس صحابی کے بازو میں کھڑا ہو گیا. کوئی یہ ایسا قصہ نہیں کہ جو بے سند ہو، سند کے ساتھ واقعی یہ قصہ آیا. اور سفینہ رضی اللہ عنہ کے بازو میں کھڑا، نہ صرف بازو کھڑا بلکہ قافلے تک انہیں پہنچا کے چھوڑا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ انسان صحابہ کی عظمت کو کائنات کے حیوانات، کائنات کے جمادات اور کائنات کے جسے بے جان مخلوق ہمیں کہتے ہیں، یہ مخلوقات بھی ان کی عظمتوں کو سلام کرتی ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کا تذکرہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے. ان کی زندگیوں کو آئیڈیل بنانا ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہمیں کسی کسی آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. ذرا سوچئے، معاشرے کا وہ کچرا ہے، کچرا جسے کچرے کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، ہم نے اپنے دلوں میں ان کی محبتوں کو بسائے رکھا. میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، امن کے ساتھ اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھیے لوگ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے؟ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. صحابہ کی گھروں کو دیکھیے، گھر مدینے میں تھے، اور قبریں چیک کیجئے، قبریں میں مدینے میں نہیں ہے، بہت سارے صحابہ کی قبریں کہیں کہیں دنیا کے کونے کونے میں. کیسے؟ یعنی اللہ کے نبی کے اور اللہ کے پیغام کو لے کے دنیا میں بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی پوری قربانی دے دی اللہ کے راستے میں، تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے اور سارے کے سارے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی نار جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں. بڑی قربانیاں دی ہیں. ایسا اسلام تک نہیں پہنچا ہے. قربانیوں کو یاد کرنا، ان کی قربانیوں کو جو ہے یاد کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایسا ضروری ہے. قربانی، ہم تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں تھک جاتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا یہ کیا. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو. قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، سینے سے سینہ لگائے، دبوچنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گھر آئے، آ کے کہا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھ پہ جو میرے پاس کوئی آدمی آ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، پڑھو اس رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، تو میرے اوپر چادر اڑاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی. دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو شوہر گھر میں کام کاج، باہر کام کاج کر کے بڑی محنتیں کر کے جو ہے گھر پہنچتا ہے تو شکایتوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتی ہے. دنیا میں بھی باہر بھی سکون نہیں، گھر میں بھی سکون نہیں. ایسا نہیں ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا خواتین کے لیے نمونہ ہے. کہا کہ
اے میرے سر تاج، کہا کہ اے میرے شوہر، کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. کہا کہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ تو اچھے انسان ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ ابھی تسلی نہیں ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار لگتے ہیں. تو انہوں نے ساری تفصیلات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سننے کے بعد پوچھا، ہاں یہ وہی فرشتہ ہے محمد جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یعنی اب پیغمبر بنائے گئے ہو، اب یہاں سے تم پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ محمد تمہیں تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شہر سے بستی سے نکال باہر کریں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. کہا اب مخرجی منہم، کہا کہ ورقہ بتاؤ کیا میری قوم کے لوگ مجھے اتنا چاہ رہے ہیں، صادق بول رہے ہیں، امین بول رہے ہیں، چہیتا بول رہے ہیں، میری اتنی عزت کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ مجھے باہر کریں گے؟ ایک تعجب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے باہر کریں گے؟ کہا کہ ہاں، جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، ان کی قوم کے لوگوں نے ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں گے. پھر اللہ نے چند سال کے بعد آیتیں نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی چھپے سے دعوت کا کام نہیں چلے گا، علی الاعلان کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے، کوہ صفا پہ چڑھ گئے. وہ زمانے میں آپ جانتے ہیں اسٹیج کے طور پر جو ہے کوہ صفا استعمال ہوتا تھا، یعنی کوئی بھی بڑی مصیبت آتی تو وہ اسٹیج پہ، یعنی اسٹیج کے طور پر پہاڑ پہ جاتا، اپنے پورے کپڑے کاڑ کے حرکت دیتا تھا. لوگ سمجھتے کہ کوئی اہم بات ہے، گھروں کا کاروبار سب کو چھوڑ کے جو ہے آ کے سننے کے لیے تیار ہوتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ چڑھے تو پورے لوگ جمع ہونے لگے، کیونکہ سچا انسان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا ہے. جو نہیں جا سکتا تھا کہا کہ اپنے غلاموں کو بھیج دیا، جاؤ محمد پہاڑ پہ چڑھیں، کوئی نہ کوئی اہم بات ہوگی، خبر ہوگی، لے کے آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ تھے. اس زمانے میں لوگ کپڑا نکالتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج کے طور پر پہاڑ استعمال کیا، کپڑے کو نہیں نکالا، غلط بات تھی کپڑا نکالنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لوگوں سے دو باتوں کی شہادت لی. کہا کہ لوگوں، کیا میں یہ سوال کروں کہ میں پہاڑ کے اوپر ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا بالکل. میں یہ کہوں کہ پیچھے جہاں پر آپ کی نظر نہیں ہے ڈاکوؤں کی ٹیم تم پہ حملہ کرنے والی ہے، کیا مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ایک زبانی ہو کے، کیا ما جربنا علیک الا صدیقا، پوری زندگی میں ہم تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں پایا، ضرور مانیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے طور پر ان کی زبان سے ایک شہادت لینا چاہ رہے تھے، میں کیسا ہوں. جب مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں ایک پیغمبر ہونے کے ناطے میری آنکھ ایک طرف دنیا کو دیکھتی ہے تو دوسری آنکھ میری آخرت کو دیکھ رہی ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ عرب کے عجم کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. ایک اللہ کی عبادت پہ آؤ. اللہ اکبر. وہاں پر بہت سارے لوگ تھے، بعض لوگ ایمان قبول کیے اور بعض لوگ جو انکار کر دیے. ان میں سے ابو لہب بھی تھا. کہا کہ بددعا دیتے ہوئے، تبا لک لہذا جماعتنا، اے محمد بربادی ہو تمہارے لیے، یہ بات بولنے کے لیے جمع کیے ہو. کہا وہ بات کہتے اللہ نے آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما غنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. کہا کہ میرے نبی کے لیے بربادی نہیں ہے، تیرے لیے، تیری بیوی کے لیے بربادی ہے، اور ایسی بربادی ہے قیامت تک جو بچہ یہ سورت پڑھے گا، یہ آیتیں پڑھے گا، تجھ پہ لعنت بھیجتا رہے گا، تیری بربادی کی بات کرتے رہے گا، میری محمد کے اوپر جو اس طرح کی بات کرتے ہو. تو میرے بھائیو، یہ جب واقعہ ہوا یہاں سے ایک آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہ مشق ستم اغنیاء صحابہ نہیں، جو مالدار صحابہ تھے وہ نہیں ہے، جو غریب صحابہ تھے، کسی کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ مشق ستم بنے. انہیں ستایا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں جو ہے جلایا گیا. سبحان اللہ. صحابہ نے توحید کو کبھی چھوڑا نہیں. کبھی تو پوری فیملی کو سزا دی گئی. آپ جانتے ہیں
यासिर रदी अल्लाह अन्हु, उनकी ज़ौजा सुमैया रदी अल्लाह अन्हा, उनके बेटे अम्मार रदी अल्लाह अन्हु, ये तीनों इस्लाम लाए। अबू जहल इन्हें सुबह शाम सताता, मारता, इन्हें जो है अज़ियतें पहुंचाता, इतनी तकलीफ पहुंचाता। आप सोचिए, ये एक है बदनी तकलीफ, एक है ज़हनी तकलीफ। क्या है? अब थोड़ी देर के लिए वाकया सुना रहेगा, थोड़ी देर के लिए सोचो, इस्लाम के लिए हमने क्या कुर्बानी दी है? क्या कुर्बानी दी है? कितना पसीना बहाया है? सहाबा ने जितना खून बहाया है, हम उतना पसीना भी अल्लाह के रास्ते में नहीं बहाए। सहाबा ने अल्लाह के रास्ते में गर्दनें कटवाई है, हम अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दन को झुकाने के लिए 5 वक्त नमाज में तैयार नहीं है। सोचो जरा, मेरी जगह और आपकी जगह सहाबा है, तो वो जगह पे हम अपने आप को रख के देखें। एक शोहर है, शोहर के सामने उसकी बीवी को मारा जाए, एक बीवी को उसके शोहर के सामने मारा जाए, आम लोगों के सामने, क्या गुजरेगी आप पे? सहाबा को मारा गया, दुनिया के लिए नहीं मेरे भाई, आखिरत के लिए। शोहर को बीवी के सामने, बीवी को शोहर के सामने, और माँ बाप के सामने बच्चे को पीटा गया। और ऐसा नहीं है, ऐसा मारा गया, ऐसा मारा गया। सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा ये अव्वल खातून थी मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों, जो इस्लाम के लिए सबसे पहले, इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इस जालिम ने, अल्लाहु अकबर, सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया। शहीद, उंगली कटाने के लिए तैयार नहीं, हम शहीद हो गई अल्लाह के इस दीन के खातिर। सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह इतना मारता था, इतने सताया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस थे, वहां से गुजरते तो एक ही जुमला कहते कि सब्रन या आल यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, सब्र करो ऐ यासिर के खानदान वालों। पोजीशन ये नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन मैं एक बात तो कहता हूं, तुम्हारे इस ईमान की बुनियाद तो मैं जन्नत की तुम्हें गारंटी देता हूं। अल्लाह अकबर। क्या मालूम है, इस्लाम हम तक ऐसा ही नहीं पहुंचा है। जब ये इस्लाम फैल रहा था, उठ रहा था, मुशरिकीन ने हजारों कोशिश की इस इस्लाम को किसी भी लिहाज से दबाया जाए। सहाबा का कत्ल किया, सहाबा को मारा, इनके साथ जो है बहुत बेदर्दी के साथ जुल्म किया। यहां तक कि इन लोगों ने एक आखिर में प्लान किया। वो क्या प्लान है? आप सीरत की किताबें उठाएंगे, शैब अबी तालिब के नाम से एक मौजू पाएंगे। वो क्या है? सारे मुशरिकीन ने सोचा, अब देखो ये मोहम्मद के ऊपर जो ईमान ला रहा है, इसकी आखिरी सांस तक ये ईमान नहीं छोड़ रहा है, जान भी जा रही नहीं छोड़ रहा है। अब करना क्या है? एक ही काम करेंगे। हमने इनसे ये भी कहा 1 साल हमारे खुदा की इबादत करो, हम 1 साल तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे, ये भी नहीं मान रहे। जरा बराबर भी तौहीद के मामले में लचक नहीं दिखा रहे। हम भी अपना काम करेंगे। क्या? पूरे मुशरिकीन मुसलमानों के साथ समाजी बाइकाट करेंगे। समाजी बाइकाट, ना इनसे लेन देन करेंगे, इनको कोई खाना पहुंचाएंगे, ना पानी देंगे, इनके साथ खरीदो फरोख्त करेंगे, शादी ब्याह करें, कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई जो है रिश्तेदार इनसे ताल्लुकात नहीं रखेगा। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा शैब अबी तालिब नामी एक घाटी में आके जमा हो गए। अब सोचो, उस इस जमाने जैसा वो जमाना नहीं था। सहाबा को खाना नहीं पहुंच रहा था, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, पूरी मुआशरे में सारे लोग घेर लिए सहाबा को। अल्लाह अकबर। और ये बाइकाट 1 दिन नहीं, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल नहीं, 3 साल तक रहा है बाइकाट। 3 साल तक सहाबा एक जगह जमा हो गए। मैं क्या ये किस्सा सुनाऊं, इसमें आप मुख्तसर अल्फाज में कहूं, सहाबा कहते हैं उस जमाने का वो जमाना जो हम पे गुजरा हम जानते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि खाने के दाने के लिए तरस गए। अल्लाह अकबर। पानी के घोंट घोंट के लिए तरस गए सहाबा। यहां तक कि साद नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सोचो मेरे भाइयों, ये दिन ऐसा ही मुझ तक और आप तक नहीं पहुंचा है। हम कितना इसराफ करते हैं, कितना खाते हैं, पीते हैं और गरीबों का ख्याल नहीं करते। हमारे सहाबा कैसे थे? साद नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, उन दिनों इतना भूखा था, जान जाने का आलम था, चल रहा था, पैर में कोई भीगा भीगा लगा। अल्लाह, पैर में कोई भीगी सी चीज लगी और कहते हैं कि मैंने उसको उठा लिया और खा लिया। अल्लाह अकबर। वो खुद कहते हैं मुझे आज तक नहीं मालूम मैंने क्या खाया है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है
کہ صحابہ کی قربانی سوچو کہ وہ کہتے ہیں کہ میری پیر کو کوئی بھیگی سی چیز لگی اور میں نے کھا لیا اور آج تک مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام ہم تک ایسا ہی نہیں پہنچا ہے۔ صحابہ 3 سال کی مشقتیں برداشت کی، خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس بھوک کے عالم میں کھجور کے پتوں کو چبایا، اور اتنے کھجور کے پتے کھائے، کوئی معاشرے کا آدمی مدد نہیں کر رہا ہے، اتنے کھجور کے پتے کھائے کہ ہمارا فضلہ بھی، ہم بیت الخلاء کے لیے جاتے، ہمارا فضلہ بھی ویسے ہوتا جانوروں کی گوبر کی طرح۔ اللہ، یہ صحابہ کی قربانیاں میرے بھائی۔ اور آج ہم امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، منمانی زندگی ہے۔ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، اس پیغام کو لے کے اٹھیں، اللہ کے ان بندوں تک پہنچائیں جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ صحابہ نے اس راستے میں مار کھایا ہے۔ میرا اسٹیٹس اور آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، وہ اعلیٰ نسب کے تھے، اعلیٰ خاندان کے تھے، مالدار بھی تھے، انہوں نے اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا۔ یہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ معاشرے کے سردار ہیں، قبیلے باہلہ کے سردار ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید بیان کی، فوراً اسلام قبول کر لی، فوراً اسلام قبول کر لی۔ اور تڑپ دیکھیے، میں اسلام قبول کر لیا یہیں پر بیٹھ جاؤں گا نہیں، کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کر لیا ہوں، میرے قبیلے کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، مجھے کسی بھی لحاظ سے اللہ کے نبی تعلیم دیجئے، میں اپنے قبیلے کو جا کے سکھا کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کچھ تعلیمات دی، جائیے سنا کے آئیے۔ پیغام لے کے پورے قبیلے میں پہنچے، قبیلے کے لوگوں نے جو ہے سردار کا بھی خیال نہیں کیا، ایک اللہ کا نام زبان سے نکلا، ظالموں نے اتنا مارا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کو، پریشان ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ لوگوں، سردار ہوں، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو، پینے کے لیے کچھ پانی دے دو۔ قبیلے والوں نے پانی بھی نہیں دیا، کھانا بھی نہیں دیا۔ کس جرم میں میرے بھائیوں؟ جائیداد کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں ہے، کوئی دنیا کی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا نام، توحید کا نام لینے کے بعد مارا گیا۔ پھر وہاں سے اٹھے، خود چلتے ہوئے نکلے سفر میں، یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے پریشان ہو کے پڑ گئے۔ خود کہتے ہیں کرامت میں ان کی شامل ہوتی ہے بات کہ خواب میں فرشتہ آیا، کہا کہ ابو امامہ اٹھیے، دودھ ہے پی لیجئے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ دودھ کو پینے لگے، کہا کہ اور پیو، کہا کہ اور پیے۔ فرشتے نے کہا اور پیے، سیراب ہو کے پیے۔ ادھر قبیلے والوں کو شرم محسوس ہوئی، سردار کو ہم نے مارا، یہ بہت غلط بات ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ کھانا تک نہیں دیا۔ وہاں کے جو سنجیدہ لوگ تھے کھانا پانی لے کے دوڑ نکلے، یہاں تک کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، درخت کے نیچے سو رہے ہیں، اٹھایا، کہا کہ معذرت کی، معافی مانگی، کہا کہ پانی ہے لے لو، یہ کھانا ہے کھا لو۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آنکھ کھولا تو میں سیر ہو کے پیٹ بھرا تھا، میرے اندر ایک قطرہ پانی اور ایک قطرہ دودھ پینے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ کہا جاؤ، تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، اطعمنی ربی وسقانی، میرے رب نے مجھے کھلایا ہے، میرے رب نے مجھے پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دین کے لیے صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو عمومی بات میں نے کی، صحابہ کی زندگیوں کو ہم بولتے رہیں گے، گھنٹوں دن درکار ہیں، میری تقریر سے بات ختم نہیں ہوگی۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کو آئیڈیل مانیں، نمونہ مانیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کی قسم بھائیوں، اس دنیا کے کسی مذہبی رہنما، اس دنیا کے کسی سیاسی لیڈر کو ایسے دوست نہیں ملے جیسے دوست کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے۔ ایسی عبقری شخصیتیں، ایسی صلاحیتوں والی شخصیتیں کسی دور میں، کسی زمانے میں کسی انسان کو نہیں ملی۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کہلائے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے صحابی ہیں، آسمان کے فرشتے جو ہے ان کی شرم و حیا سے جو ہے، ان کی شرم و حیا کے چرچے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی شجاعت ساری انسانیت کے
لیے ایک مثال بن گئی. یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے, امین هذه الامہ ہے. یہ حواری رسول ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, یہ مستجاب الدعوات ہیں. ایسے کتنے صحابہ ہیں جن کی زندگیاں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو, ایک ماحول بنائیے گھر میں کہ گھر میں جو ہے وقت نکالیں, کسی ایک صحابی کی زندگی کو پڑھیں, جہاں بیوی بیٹھے, بچے بیٹھے, سارے لوگوں کے سامنے صحابہ کی زندگی اور نبی کی زندگی کو پڑھ کے سنائیں, تاکہ ایک ایک قصہ بھی آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو بدل سکے. میری ماؤں بہنوں, میرے بھائیوں, خیر القرون میں دیکھیے, پچھلے زمانے میں دیکھیے, جتنے بھی بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں پیدا ہوئیں, اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے. جب تک عورتیں قرآن پڑھ رہی تھی, اللہ رسول کی بات مان رہی تھی, گھروں میں نماز ہو رہی تھی, اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہو رہی تھی, ان کے بطن سے جو ہے نیک, متقی, صلحاء اور بزرگ لوگ پیدا ہوئے. آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ گھروں کا ماحول بے نمازی کا ہے, نماز وقت پہ نہیں ہے, بے حیائی اور یانیت, ٹیلی ویژن اور ہاتھ میں موبائل, غلط استعمال, اولاد کی کوئی فکر نہیں. سوچو تو صحیح ہمارے بچے صحابہ کی طرف جائیں گے؟ سوچو تو صحیح ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ صحابہ کی زندگیوں کو اڑیل مانیں, صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنی زندگیوں میں اس نمونے کو لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قدر میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو کوئی پریشان حال ہے, مجبور ہے, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں جو قرض دار ہیں, ہم قرض داری کے مسائل کو حل فرما. اللهم آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد, ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كلم ملك بر رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, وجعلنا منه آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم, ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم, وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر, والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے الحمدللہ, جو 1200 اسکوائر فٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ. تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی, اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے. ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا. تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے, کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فٹ کا, یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فٹ 3000 روپیے,
اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا، ایک مسلح جو ہے 24,000 روپے یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ہے اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔